الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج بدھ کا دن ہے۔ بدھ کے دن ہمارے ہاں حضرت موجد رفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریفہ کا درس ہوا کرتا ہے، اور آج دفتر اول کے مکتوب نمبر 71 سے ابتدا ہوگی، جو کہ حضرت مرزا عبدالرحیم خان خانہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بھیجا گیا تھا، اور اس میں ہر نعمت پر شکر واجب ہے اور مشاعر سنت کے طریقے مطابق سلوک طے کرنا چاہیے۔ یہ موضوعات پر بات ہوگی انشاءاللہ۔ متن یہ ہے: عقلی اور شرعی اعتبار سے نعمت والے پر نعمت عطا کرنے والے رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ جیسے ہم لوگ کسی انسان سے بھی اگر کوئی فائدہ اٹھائیں، کوئی فائدہ ہمیں ملے تو ہم کہتے ہیں شکریہ، تھینک یو، اس طرح بات کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہم لوگ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ عقلی بات ہے۔ اور شرعی اعتبار یہ ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو یہ ہے کہ کم از کم اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، جو بھی نعمت عطا کرنے والے اس کا۔ اور لئن شکرتم لازیدنکم، اس پر بڑا انعام ہے کہ شکر سے نعمت بڑھ جاتا ہے۔ اس مکتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سرہ حق تعالیٰ سبحانہ کی عطا فرمودہ نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنے اور ممنون احسان ہونے کے وجوب کو بیان فرما رہے ہیں۔ یہاں شکر کی تعریف میں نعمت کے اقسام اور اس کی اہمیت قدر وضاحت سے نظر قارن ہے۔ شکر کی تعریف: الشکر عبارت عن معروف یقابل النعمت سواء کان باللسان او بالید او بالقلب، یعنی شکر نعمت کا مقابل ہے جو زبان سے یا ہاتھ سے یا دل سے تعریف کرنے سے عبارت ہے۔ بندے پر نعمت عظیم اور احسان کریمہ کی بنا پر حق تعالیٰ کا شکر ادا کرنا دو وجوہات سے لازم ہے: دوام نعمت اور زیادت نعمت۔ دوام نعمت کے لیے شکر اس لیے ضروری تاکہ وہ نعمت ہمیشہ کے لیے بندے کو ملتی رہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان للنعم عوابد کعوابد الوحش فقیدها بالشکر، نعمتیں بھی اس طرح بھاگ جاتی ہیں، جنگلی جانور بھاگ جاتے ہیں تو ان کو شکر کے ساتھ پابند کرو۔ نیز اگر بندہ حق تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرماتا رہتا ہے، جیسے کہ آیت کریمہ ہے: لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو تو میں تمہیں زیادہ دوں گا سے واضح۔ ویسے بھی دانا مالک جب غلام کو نعمت کا حق ادا کرتے دیکھتا ہے تو اس پر مزید احسان کرتے چلا جاتا ہے، ورنہ احسانات منقطع کر دیتا ہے۔ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جو بھیک مانگنے والا یعنی شکر کے ساتھ کوئی چیز لیتا ہے تو اس کو اور دینے کو جی چاہتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو اس سے وہ جو دیا ہوتا ہے وہ بھی چھیننا چاہتا ہے۔ ہاں جی، یہ انسان کی فطرت۔ تو یہ ہے کہ یعنی جو انسان شکر ادا کرتا ہے وہ فائدہ ہی میں رہتا ہے۔ نعمت کی دو قسمیں، دنیاوی اور دینی۔ دنیاوی نعمت کی بھی دو قسمت ہیں: منفعت نعمت اور مدافعت نعمت۔ نفع نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے مناسب و منافع چیزیں اسے عطا فرمائے۔ مدافع نعمت یہ کہ اللہ تعالیٰ بندے سے بگاڑ پیدا کرنے والی تکلیف دہ چیزوں کو رکھے۔ دین نعمتوں کی بھی دو قسمیں: نعمت توفیق اور نعمت عصمت۔ نعمت توفیق یہ کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اسلام کی توفیق بخشے، پھر اتباع سنت اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق سے مالا مال کر دے۔ اور نعمت عصمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو کفر شرک سے بچائے اور بدعت و ضلالت سے محفوظ رکھے۔ مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بے پایان نعمتوں کا شمار و حساب ممکن نہیں، جیسے کہا آیت کریمہ ہے: ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، سے آیا ہے کفر نعمت سے سلب نعمت کا خدشہ اور عذاب کا امکان ہے۔ سب سے تلخ اور مشکل زوال نعمت عزت کے بعد ذلت، قرب کے بعد بعد اور وصال کے بعد فراق ہوتا ہے۔ شکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب اور پسندیدہ عمل ہے، جیسے کہ المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت اس پر دلالت کرتی ہے: ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقوم من اللیل حتی تتفطر قدماه فقالت عائشة لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال فلا أحب أن أكون عبدا شكورا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عبادت کے لیے کھڑے رہتے، یہاں تک کہ قدم مبارک پٹنے قریب ہو جاتے،
میں نے عرض کیا رسول اللہ آپ ایسے کیوں کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سبب آپ کے اگلو اور پچھلو سب کے گناہ معاف کر دیے؟ آپ نے فرمایا کیا میں اس کا شکر گزار بننا پسند نہ کروں؟ معلوم ہو کہ صرف زبان سے شکر کرنا شکر نہیں بلکہ احکام خداوندی کی تعمیل و عبادات کی بجاوری کا نام شکر ہے۔ لہذا سنت والجماعت کو علماء شکر، علماء شریعت اور مشاہد طریقت کے مطابق عقائد کی درستگی، احکامات کی بجاوری، قلبی تنویر اور باطنی تطہیر کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ حق تعالیٰ جو منعم حقیقی ہے کا شکر ادا ہو سکے۔ واللہ الموفق۔ اس عالی گروہ اہل سنت والجماعت کی صحابہ کرام کے سلوک کے مطابق تصفیہ و تزکیہ حاصل کرنا ہے۔ اس مذکورہ جملے میں حضرت امام ربانی قدس روح مشائخ اہل سنت کے اختیار کردہ طریقے کے مطابق سلوک طے کرنے، یونانی فلسفی اور ہندوستانی برہمنوں کی وضع کردہ غیر شرعی چلوں اور ریاضتوں سے اجتناب کرنے کی نصیحت فرما رہے۔ دراصل تصفیہ عالم امر کے لطائف کو مصفہ بنانا اور تزکیہ عالم خلق کے لطائف کی تدہیر کرنا ہے۔ عالم امر کے لطائف ذاتی طور پر نورانی ہے، مگر عالم خلق کے لطائف کی مجاورت و ہمسائی کی وجہ سے ان پر غبار آ جاتا ہے، اس لیے ان کا تصفیہ کرنا چاہیے۔ جبکہ عالم خلق کے لطائف ذاتی طور پر مقدر و مکتیب ہے، اس لیے تزکیہ و تطہیر سے ہی مطیع و نیاز مند ہوتے ہیں۔ مختصر یہ کہ تمام انسانی قوا اور جسمانی اعضاء کا حق تعالیٰ کی بندگی میں مصروف ہونا اور غیر حق کی گرفتاری سے فارغ ہونا ہی شکر ہے۔ بے غم و درد و تو صد حیف عمرے کے گزشت پیش ازیں کاش گرفتار غمت می بودم۔ اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ ذرا تھوڑے سے آج کل کے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے۔ الفاظ میں کوئی غلطی نہیں ہے، لوگوں کے سمجھ میں غلطی آ گئی ہے، اس وجہ سے ان باتوں سے ممکن ہے کہ دوسرا اثر بھی لے لیں جو مناسب نہ ہو۔ اس وجہ سے کوشش کرتا ہوں کہ ایسے طریقے سے ان کو سمجھایا جائے کہ جو عوام بھی سمجھ سکیں، آج کل کے دور کے لوگ بھی سمجھ سکیں۔ یہ جو فرمایا کہ عالم امر کے جو لطائف ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ نورانی ہوتے ہیں، لیکن عالم خلق کے لطائف کی مجاورت اور ہمسائیگی کی وجہ سے ان پہ غبار آ جاتا ہے۔ بات بالکل صحیح، بات میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن سمجھانے کی عرض کرتا ہوں کہ انسان کا جو دل ہے یہ محل ہے مطلب باطنی حالات کا، اور اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں نفس سے جو کچھ آ رہا تھے وہ۔ اب نفس سے دو قسم کی چیزیں آتی ہیں، کیونکہ دو قسم کی چیزیں اس میں ہیں، یا فجور ہے یا تقوی ہے۔ اب اگر فجور ہے تو نفس میں قلب میں فجور جمع ہو رہے ہیں، یعنی فجور کا اثر، جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا اثر دل کے اوپر ایک نقطے کی صورت میں ہو جاتا ہے، کالا نقطہ۔ اگر وہ توبہ کرتے دور ہو جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا تو وہ رہتا ہے، پھر دوبارہ گناہ کرتا ہے تو وہ بھی رہ جاتا ہے، پھر تیسرا گناہ، پھر چوتھا گناہ، اگر توبہ نہیں کرتا تو چلتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ بچائے یہ ان دبوں سے، ان سیاہ دبوں سے دل بالکل کالا ہو سکتا ہے، اور جب بالکل کالا ہو جاتا ہے اس کے اندر پھر کوئی ہدایت کا نور داخل نہیں ہوتا، تو یہ مسلوب الہدایت ہو جاتا ہے۔ آئی تو جیسے کہ ان کے بارے میں فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، تو یہ مطلب یہ ہے کہ یہ اس قسم کی بات ہے کہ نفس کی اثر کی وجہ سے، چونکہ نفس سے فجور کا اثر آ رہا ہوتا ہے اور وہ دل کے اوپر جمع ہو رہا ہوتا ہے، تو نتیجتاً وہ دل کالا ہو جاتا ہے یا دھندلا ہو جاتا ہے، مطلب جتنا اس کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ دوسری طرف نفس سے جب تقوی پیدا ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ یعنی جو انسان فجور سے انکار کرتا ہے تو تقوی ہے، تو جب تقوی وجود میں آتا ہے تو تقوی بھی دل پر آتا ہے، ظاہر مطلب وہ دل کے اندر اسٹور ہوتا ہے۔ نتیجتاً آپ سے جیسے فرمایا تقوی ہاں ہونا، تقوی ہونا، تقوی اشارہ القلب، تقوی یہاں ہے، تقوی ہے، تقوی، اور دل کی طرف اشارہ فرمایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں چیزیں آتی ہیں نفس سے ہیں، اور اثر
مطلب جو اثر انداز ہوتے ہیں دل پر، تو دل اس سے متاثر ہو جاتا ہے، اور دل پھر قوت عازمہ رکھتا ہے، لہذا پورے جسم کو پھر وہ چلاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اب اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تو مجھے بتائیں، جتنا میں نے بتایا سب کو سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ ہاں، تو مطلب یہ ہے کہ نفس سے جو مطلب دونوں قسم کے آثار آتے ہیں، اس سے دل متاثر ہوتا ہے، اور دل میں قوت عازمہ ہوتا ہے، یعنی باقی جس کہتے ہیں نا دل بادشاہ ہے جسم کا، اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جائے، اگر خراب ہو جائے تو سارا جسم، یہ اسی کے لیے کہ اگر مطلب دل مطلب جو ہے نا اس کے اندر اچائی آ گئی ہے تو پورے جسم اچائی پہ چلے گا، اور جسم کی برائی پہ اوپر برائی آ گئی ہے تو پورے جسم برائی کی طرف چلے گا۔ کیسے؟ دیکھیں کہ ہمارے آنکھیں، ہمارے کان، ہمارا زبان، ہمارا جو ہے نا وہ دماغ، ہمارے ہاتھ پاؤں، جہاں جہاں پر بھی کوئی حص ہے، یہ سب کنیکٹڈ ہے مطلب جو ہے نا دل سے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو کر رہے ہیں اثر انداز ہوتے ہیں دل پر، اور دل کی جو حالت ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے ان پر۔ بس اگر دل پاک ہوتا ہے تو آنکھ بھی پاک ہوتی ہے، آنکھ بھی راہ کی طرف نہیں اٹھتی، کان برا نہیں سن سکتا، دماغ برا نہیں سوچ سکتا، ہاتھ برائی کی طرف نہیں جا سکتا، پاؤں برائی کی طرف نہیں چلتا۔ ہاں جی، مطلب جسم کے سارے اعضاء وہ دل کے تابع ہوتے ہیں، لہذا وہ جنب۔ لیکن انہی چیزوں کا نفس کے ساتھ بھی تعلق ہے، لہذا نفس کی خواہش کی وجہ سے اگر نفس کا علاج نہ ہو چکا ہو تو نفس کی خواہش کی وجہ سے یہ پھر برائی میں مبتلا ہو جاتی ہے، مطلب یہ کہ نفس کی جو برے خواہشات ہے اس کی وجہ سے۔ تو اب دیکھ لیں کہ یہی آنکھ برا کر کے نفس کی وجہ سے دل کو گندہ کرتا ہے، ہاں جی، اور یہی نفس کان کو برا کر کے دل کو برا سنوا کر دل کو گندہ کرتا ہے۔ یہی نفس مطلب یہ کہ جو ہے نا وہ پاؤں کو غلطی کی طرف چلا کر گناہ کی طرف چلا کر دل کو گندہ کرتا ہے۔ تو اس گوئے کا مطلب ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو متاثر کرتے ہیں، نفس و قلب ایک دونوں کو متاثر کرتے ہیں، اور یہ جو آلات نفس ہیں جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے وہ بھی ایک دوسرے کو متاثر کرتے ہیں، یعنی انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی بھی۔ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ جب یہ والی بات سمجھ میں آ گئی تو حضرت نے جیسے فرمایا ہے بالکل ٹھیک فرمایا ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ جو ہے نا مطلب یہ کہ جو اس کے لطائف ذاتی طور پر نورانی ہیں، عالم امر کے لطائف کون سے ہیں؟ قلب ہے، روح ہے، سر ہے، خفی ہے، اخفا ہے، یہ عالم امر کے لطائف ہے۔ تو یہ ویسے نورانی ہے، لیکن جو چونکہ نفس کے ساتھ قریب ہے لہذا جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ اس وجہ سے یہ اس کے اوپر اثر انداز ہو جاتے ہیں، نتیجتاً یہ مطلب یہ کہ مقدر ہو جاتے ہیں، ان کی اپنی خاصیتیں سامنے نہیں آتی۔ یعنی اس کا تصفیہ کرنا پڑتا ہے، صاف کرنا پڑتا ہے، کوئی گند اس کے اوپر آئے تو اس گند کو دور کرنا پڑتا ہے، اور نفس کا تزکیہ کرنا پڑتا ہے کہ اس کے اندر جو بری خواہشات ہوتی ہیں ان کو دبانا پڑتا ہے، وہ تزکیہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ نفس کا تزکیہ کرنا ہوتا ہے، اس لیے الفاظ جو قرآن پاک میں آتے ہیں قد افلح من زکاہا، یہ لفظ آتا ہے، تو یہ جو ہے نا مطلب اور قلب کے لیے تصفیہ کا لفظ ہے، تو قلب کو صاف کرنا ہوتا ہے، جو گند آیا ہوا ہے نفس کی طرف سے اس پر اس کو دور کرنا پڑتا ہے، اور وہ دور ہوتا ہے ذکر کے ذریعے سے۔ ہاں جی، لیکن اگر نفس کا تزکیہ نہ ہو چکا ہو تو یہ قلب بار بار گندا ہوتا ہے، یعنی آپ صاف کریں گے پھر آئے گا، آپ صاف کریں گے پھر آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ کبھی آپ نے گاڑی چلائی ہے بارش میں، وہ جو وائپر چلتا ہے، ہاں جی، تو کیا ہوتا ہے؟ مطلب بارش کے قطرے اس پہ آتے ہیں، وائپر چلتا ہے اس کو دور کرتا ہے، پھر دیکھتے ہیں، پھر بارش کا قطرہ پھر دور کرتے ہیں، پھر بارش کا قطرہ پھر دور کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ مطلب اس طرح سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ یہ جو ہے نا جب تک نفس کی آپ نے تزکیہ نہ کیا ہو اس وقت تک آپ دل کو صاف رکھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے صاف کر سکتے لیکن رکھ نہیں سکتے، دوبارہ گندا ہو جائے گا۔
بس یہی باتیں تھی جو لوگوں کو پریشان کرتی تھی، کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے جب دل بادشاہ ہے تو پھر کسی اور چیز پر محنت کیوں ہے، کہتے تھے نا، مطلب جب دل بادشاہ ہے تو پھر کسی اور چیز پر محنت کیوں ہے. بلکہ مجھے صاف فرمایا گیا، پوچھا گیا کہ یہ نفس کو آپ نے کہاں سے نکالا؟ میں نے کہا قرآن میں ہے. ہاں جی، قد افلح من زکاہا ونفس وما سواہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. تو وہ جو ہے نا، وہ فألہمہا فجورہا وتقواہا سب آئے. تو میں نے کہا قرآن میں آئے. تو کیا قرآن و حدیث آپس میں مخالف ہو سکتے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کی دونوں کی تطبیق کرنی پڑے گی. تطبیق کیسے ہے؟ یہی والی بات جو میں نے ابھی بات عرض کی، یہ اس میں تطبیق ہے کہ جو نفس کا ہے تزکیہ کرنا پڑے گا، اور دل کا جو ہے نا تصفیہ کرنا پڑے گا. تو یہ بات ہے. مختصر یہ کہ تمام انسانی قوا اور جسمانی اعضاء کا حق تعالیٰ کے بندے کی مصروف ہونا اور غیر حق کی گرفتاری سے فارغ ہونا ہی شکر ہے. واضح کہ حدیث جبریل میں ایمان اور اسلام کے بعد احسان کا ذکر دین متین کی تعلیم کا بیان ہے، اور اس پر دین اسلام کی تکمیل موقوف ہے، جیسا حضرت امام ربانی کو سورہ علم عمل و اخلاص سے تعبیر فرماتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. علم، عمل اور اخلاص. علم جاننا، جو کرنا ہے جو نہیں کرنا، اس چیز کا جانا، اور اس پر عمل، جو کرنا ہے اس کو کرنا، جو نہیں کرنا اسے بچنا، اور اس میں اخلاص ہو. اب دیکھیں، ایک جوگی بھی نفس کو قابو میں رکھتا ہے، ایک جوگی بھی نفس کو قابو میں رکھتا ہے، لیکن اس کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ اللہ راضی ہو جائے. بات سمجھ آ رہی نا؟ تو تیسرا شعبہ ان سے، بلکہ پہلا ہی نہیں ہے اور آخر ہی نہیں ہے. پہلے ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، اور آخر شعبہ اخلاص نہیں ہے، اور دونوں کا تعلق دل سے ہے. دونوں کا ایمان بھی قلب میں ہوتا ہے، اخلاص بھی قلب میں ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یعنی دونوں جو ہے نا، مطلب یہ ہے کہ اس لیے کفر کا جو اثر ہوتا ہے وہ بھی دل پر ظاہر ہوتا ہے. یہ جہانگیر کے دور میں جو نور جہاں تھی، شیعہ تھی، تو اس نے پلاننگ کی، بہت ذہین تھی، بہت ذہین تھی. اس نے پلاننگ کی کہ جہانگیر کو شیعہ بنایا جائے. تو اس نے ایک ایران، چونکہ ایران سے آئی تھی، تو ایران کے مطلب جو ہے وہ جو ان سے لوگوں سے کہا کہ کوئی ایسا ذاکر بھیج دیں جو بہت زبردست مناظر ہو، اور یہاں جہانگیر کے سامنے ہمارے اہل سنت کے علماء سے بحث کر سکے، تاکہ جہانگیر مطلب جو ہے نا وہ متاثر ہو جائے اور شیعہ ہو جائے. انہوں نے بہت زبردست مناظر بھیج دیے. لیکن نور جہاں نے کہا تھا کہ پہلے چونکہ ہندوستان کا مزاج سمجھنے کے لیے آپ مختلف شہروں سے ہو کے آئیں، وہاں کچھ لوگوں سے مذاکرے کریں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہاں کے لوگ کیسے ہیں، پھر آپ زیادہ بہتر مطلب کر سکتے، مناظرہ کر سکیں. تو یہ پہلے لاہور چلے گئے. لاہور میں حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ اس وقت تھے. میاں میر رحمۃ اللہ علیہ صوفی تھے. تو اس نے کہا کہ صوفیوں کو ہرانا علمی لحاظ سے کوئی مشکل نہیں ہے. ہاں جی، تو پہلے میں ان کے پاس چلتا ہوں، تاکہ اور مشہور بہت ہے، تو اگر معلوم ہو جائے لوگ کہ میاں میر کو ہرا دیا تو اس کا مطلب ہے کہ میری بڑی شہرت ہو جائے گی. تو میاں میر لوگوں سے کہا، میں لوگوں سے کہا کہ مجھے پہلے میاں میر صاحب کے پاس لے جاؤ. وہ لے گئے. اس وقت سردیوں کے دن تھے. میاں میر رحمۃ اللہ علیہ دھوپ تاپ رہے تھے، باہر بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ اپنے گروہ کے ساتھ جا رہے تھے، اور یہ آگے آگے جا رہے تھے. حضرت نے ان کو دیکھ لیا. تو حضرت نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ لوگ جو آ رہے ہیں نا، ان میں جو پہلے آگے آگے آ رہے ہیں، اس کا دل کالا ہے، اس کا دل کالا ہے. اب دیکھو کس چیز کو دیکھا؟
دل کو دیکھا، کیونکہ اثر اس کا سب کا مطلب دل کے اوپر ہوتے ہیں نا. تو وہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ وہ جب پہنچ گیا، میاں امیر رحمۃ اللہ علیہ سے کہا اب کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا میں مداح اہل بیت ہوں. تو اس سلسلے میں کہا واہ جی واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، دل خوش کر دیا، دل خوش کر دیا. چلو جی ہمارے سامنے بھی کچھ اہل بیت کی مداح کر لیں، ہم بھی دل کو اپنا خوش کر لیں، شروع کر. تو اس نے زبردست پرجوش انداز میں ذکر تو تھے وہ اہل بیت کی جو محبت کی باتیں، مدح کی باتیں وہ سننا شروع. درمیان میں جوش میں آ کے کہا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں دفن ہوئے تو اللہ پاک نے اس علاقے پہ اتنا فضل کیا کہ 40 میل تک ہر طرف سب لوگ جو ہے نا مطلب ہے کہ جو اللہ نے ان کو معاف کر دیا، مغفرت فرما دی. بس میں امیر رحمۃ اللہ نے کہا واہ جی واہ، کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے، واہ جی واہ، دل خوش کر دیا. کمال ہے، نواسے کا یہ ماشاءاللہ شان ہے تو نانا کا کیا حال ہوگا. بس فوراً وہ سمجھ گیا، اس کا منہ لٹک گیا کہ میں تو ہار گیا. مامے نے بہت دور چلا گیا کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ پاس ہی دفن ہے. ہاں جی. تو مامے نے تو گیا، بس وہ خود ہی بغیر کسی کے کہے سنا واپس چلا گیا. کہتے اگر میں کسی صوفی سے ہار گیا تو عالم سے میں کیسے جیتوں گا. تو چلا گیا واپس. پھر اس کے بعد انہوں نے عبداللہ نام کے جو تھا وہ ایک شوستری، عبداللہ شوستری، ہاں اب وہ جو ہے نا وہ ان کو بھیجا. وہ بڑے عالم تھے، منطقی عالم تھے. تو منطق ان کے ہاں بہت پاورفل چیز ہے. تو وہ اس دفعہ انہوں نے کہا کہ اب سیدھے آگرہ آئیں، کسی اور طرف نہ جائیں. سیدھے آگرہ آ گئے. گرم ہو گیا بازار مناظرے کا. تو جو سنی عالم تھے نا انہوں نے بہت دور سے شروع کیا کہ فلاں کے بہت سارے سنی علماء مشائخ کے بارے میں بات کریں. فلاں کے جیسے شیخ عبدالقادر جیلانی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا زندگی فلاں کے بارے میں کہا زندگی، فلاں کے بارے میں کہا زندگی. ہاں جی. تو آخر میں پوچھا سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، تو اس کے بارے میں کہا زندگی. اس کو سن کے جہانگیر بیٹھ گیا، کیونکہ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے یہ اکبر اس کا بہت معتقد تھے، اور ان کی دعا سے جہانگیر پیدا ہوئے تھے. اور جہانگیر کا نام بھی انہوں نے اس لیے سلیم رکھا ہوا تھا. جہانگیر کا نام سلیم تھا، تو ظاہر جہانگیر بھی سلیم کے ساتھ بہت محبت کرتے تھے. انہوں نے جب سن لیا کہ سلیم کو بھی زندگی کہہ رہے تو کڑا ہو گیا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتے سلیم چشتی کے بارے میں کہہ رہے؟ کہتے ہاں. نے جلاد کو کہا اس کا سر کاٹو. ہاں جی. اب جہانگیر نورجہاں بھی سمجھ گئی کہ یہ معاملہ تو خراب ہو گیا، تو ان کے پاؤں پڑ گئی کہ بس اس دفعہ چھوڑ دے، سیدھا واپس چلے جائے گا، کچھ بات نہیں کرے. انہوں نے کہا نہیں. پھر اس نے تاریخی فقرہ کہا ہے جان من جان دادم ایمان نہ دادم. میرے جان، میں جان تو تیرے لیے دے سکتا ہوں، ایمان نہیں چھوڑ سکتا، لہٰذا یہ تو مارا جائے گا. تو اس کو اسی جگہ مار دیا گیا. ہاں جی. تو اس کا مطلب ہے کہ یعنی دیکھیں نا، دل والی بات میں نے آپ کو بات کر رہی تھی کہ چونکہ اثر دل پر ہوتا ہے لہٰذا ظاہر بھی دل ہوتا ہے، ظاہر بھی دل ہوتا ہے. تو نفس کا جو اثر ہوتا ہے، نفس متاثر کرنے والا ہے. یعنی مطلب اس سے جو ہے نا وہ چیزیں وجود میں آتی ہے، یہ بھی آتی ہیں، یعنی برائی بھی اور اچھائی بھی. تقوی اچائی ہے، برائی فجور برائی ہے. تو دونوں چیزیں نفس سے آ رہی ہوتی ہیں، لیکن اس کا اثر لے رہا ہوتا ہے دل، لے رہا ہوتا ہے. لہٰذا لوگ کو دل نظر آتا ہے کہ دل کیسا ہے. ہاں جی. تو اس وجہ سے جو دل ہے نا یہ مطلب جو ہے نا وہ یوم انف مال ولا بنون الا من اتى بقلب سلیم. آخر میں پہچان بھی اسی کی ہوگی، الا من اتى بقلب سلیم. ہاں جی. یہ بات ہے. نفس مطمئنہ کہ اللہ پاک نے خود تعریف فرمایا قرآن میں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی.
لیکن پہچان کس چیز سے؟ وہ یا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. تو قلب سلیم مطلب جو ہے نا مطلب جو لے کے جائے گا تو وہی کامیاب ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کی اپنی اپنی افادیت، اہمیت اور پہچان ہے. شریعت کے عالم و عامل و طریقت کے حامل شخص کو ہی محقق کہا گیا ہے. علم شریعت کے بعد محض تصوف احسان زندقہ ہے، اور علم احسان کے بغیر محض علم فقہ فسق ہے. جیسے کہ امام دار الہجرتین حضرت امام مالک رحمۃ اللہ کا ارشاد ہے: من تصوف ولم یتفقہ فقد تزندق، ومن تفقہ ولم یتصوف فقد تفسق، ومن جمع بینہما فقد تحقق. امام مالک رحمۃ اللہ. اب اندازہ کرے تصوف کب سے شروع ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ تابعی ہے نا، یہ تو سامنے کی بات ہے. مطلب یہ کہ انہوں نے باقاعدہ تصوف کا یعنی اصطلاح استعمال کیا ہے. من تصوف، مطلب تصوف تفقہ یہ دونوں چیزیں اس وقت معروف تھی. صرف تفقہ نہیں بلکہ تصوف بھی معروف تھا اور تفقہ بھی معروف. من تصوف ولم یتفقہ فقد تزندق. کیونکہ جس نے مطلب فقاہت حاصل نہیں کی، یعنی شریعت کی پہچان حاصل نہیں کی، صحیح اچھائی برائی کا پتہ نہیں چلایا، تو ظاہر ہے مطلب وہ زندگی ہوگا، وہ کیا کر سکے گا؟ اس کو پتہ کیا ہے؟ ومن تفقہ ولم یتصوف فقد تفسق. ہاں جی، فسق و فجور. کیوں کہ نفس کے اندر دو ہی تو چیزیں ہیں نا. ایک چیز جو ہے نا فسق و فجور ہے، اور دوسرا تقوی ہے. تو اگر تقوی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ پھر تو فسق ہے نا. ومن جمع بینہما فقد تحقق. اور جس نے ان دونوں کو جمع کر لیا، یعنی فقاہت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اعمال کیے، فقاہت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اعمال کر لیے. فقاہت میں وہ عمل کی پہچان کہ کیا پوچھا، کہا گیا ہے، کیا کرو کیا نہ کرو، کس حالت میں کیا ہونا چاہیے، یہ فقاہت ہے. اس کے ذریعے سے پہچانا اور پھر اس کے مطابق عمل کیا. یہ امر بھی ذہن نشین ہے کہ جو ریاضات شاق اور مجاہدات شدیدہ ایمان، اسلام اور احسان سے موافقت نہیں رہی، معصیت، نافرمانی و حق تعالیٰ کے ناشکری میں داخل ہے. بالکل ٹھیک ہے. جو شریعت کے مخالف ہو تو کوئی اس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب ذرا اس میں تھوڑی سی تشریح کی بات ہے. وہ یہ بات ہے کہ ریاضت کا مطلب کیا ہے؟ ریاضت کا مطلب ہے سستی کو دور کرنا. یعنی جو چیز سستی کی وجہ سے آپ شریعت پر نہیں چلتے، تو اس سستی کو دور کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ریاضت ہے. یعنی بہت سارے لوگ یہ ہوتے ہیں، جانتے ہیں کام کرنا جانتے ہیں اور مطلب کر بھی سکتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ہم سے نہیں ہوتا. اب اس کو کیسے کام پہ لائیں گے کہ وہ کام کرنا شروع کر لیں؟ تو ریاضت کرنی پڑے گی. یہ میجر صاحب بیٹھے ہیں ساتھ، ان کے اوپر گزریے. وہ کیا بتائیں نا اپنا حوال جو پہلے نائٹ کیا تھا آپ کے ساتھ، وہ نہیں تھا مطلب جو سردی تھی نا، سردی تھی تو انہوں نے کہا کہ سردی ہے. تو ان کے جو بڑے تھے ان سے آگے تھے نا، انہوں نے کہا اچھا سردی ہے، چلو کچھ گرمی کا انتظام کرتے ہیں. تو باہر لے گئے ان کو. 1 جنوری تھا، ہاں بالکل دسمبر آخر تھا، 1 جنوری. اور ابتباد. اور رات کا کتنے بجے تھے؟ 1 بجے کے لگ بھگ. ان کو لان میں قمیص اتروا کے لٹا دی. 1 2 گھنٹے
گھنٹے 2 گھنٹے لیٹے رہے، اور پھر ان سے کہا آ جاؤ. تو ان کو جب بیرو کو ملا کہتے جی کیسے ہیٹنگ ہو گئی؟ کہتے ہیٹ ہو گئی تھی. بس ٹھیک ہے سی. اب یہ کیا چیز ہے؟ اب اگر صرف اس پروسیس کو زندہ کا کہا جائے تو ظاہر ہے. مقصد کو دیکھو، کس مقصد کے لیے کیا ہے. مقصد کو دیکھو. مقصد یہ ہے کہ یہ سستی دور ہو جائے. مطلب سردی میں بھی کام کرنا پڑتا ہے، گرمی میں بھی کام کرنا پڑتا ہے، کام تو کرنا پڑتا ہے نا. تو اس کے لیے مطلب یہ ہے کہ انسان کو سخت جان ہونا چاہیے. یہ ہمارے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ سخت سردی میں نہاتے تھے، اس میں جو ہے نا وہ دریا میں، ٹھنڈے پانی میں، برف پانی میں، اور گرم سخت گرمی میں پتھروں کے اوپر جاتے تھے ننگے پاؤں. تو لوگوں نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کمال کی بات ہے، نقشبندی ہے. چشتی نہیں ہے، نقشبندی ہے. تو وہ ان کو بتایا مطلب کیا کر رہے ہیں آپ، کیوں کر رہے ہیں؟ شریعت میں تو آسانی ہے. مطلب یہ کہ اس میں تو یعنی جو انسان کیا کرتے مطلب جو نہیں کر سکتا تو وہ نہ کرے. لیکن میں کر سکتا ہوں نا، مجھے پتہ ہے نا. پھر فرمایا کہ مجھے جہاد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور جہاد میں انسان کے حالات قابو میں نہیں ہوتے. تو لہٰذا جس قسم کے حالات آ جائے مجھے اس کے لیے پہلے سے تیار ہونا چاہیے. تو گرمی بھی آ سکتی ہے، سردی بھی آ سکتی ہے، تو میں کیوں انکار کروں؟ سمجھ میں آئی نا بات؟ مقصد کیا تھا؟ اپنے جسم کو ہر قسم کی حالت میں کام کرنے کے لیے تیار کرنا. اب یہ مقصد برا ہے یا صحیح ہے؟ اگر جہاد کی نیت پہ کی جائے صحیح ہے، تو اس کو کون زندہ کا کہے گا؟ تو بامقصد ریاضت میں کوئی مسئلہ نہیں، بے مقصد ریاضت میں جہالت ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ بے مقصد ریاضت میں جہالت ہے. انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو لہٰذا اگر مطلب اس عمل میں نیت یہ ہو کہ مطلب مجھے وہ چیز حاصل ہو جائے کہ مطلب جو ہے نا میں آگے کام کر سکوں، یہ صرف اس میں نہیں ہے. یعنی آپ اندازہ کر لیں، ہمارے ٹیچر ماشاءاللہ بڑے ورلڈ فیم ٹیچر تھے. پہلا پیپر جو اس نے دیا پہلا ٹرم کا، اس میں اس نے ایسا پیپر دیا کہ ہر مطلب جو ہے نا ایک نومیریکل تھا، اور اس کے وہ تھے 50 جز تھے، ہر جز کے 2 نمبر تھے. تو جس کا مطلب جتنے جز تک ٹیک ہو گیا تو اتنے نمبر اس کے ہو گئے، آگے سب کٹ گئے. ہاں جی، جیسا کسی کے 5 جز ٹیک ہو گئے تو 10 نمبر ہو گئے، آگے بس ختم. آگے اس نے بے شک ٹیک بھی کیا، تو اس کو کچھ دیکھتے ہی نہیں، بس ادھر سے کٹ گیا معاملہ. تو میں گیا، میں نے کہا حضرت یہ آپ نے کیا ہے تو ہمیں تو پتہ چلا تھا کہ جو آپ کے 10% نمبر ہے، آپ نے تو 100% نمبر لگا دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے دیکھ کے آپ انجینئر بن رہے ہیں. کیا جی ہاں. تو اگر انجینئر بن کے پروجیکٹ آپ کا فیل ہو جائے تو آپ کہتے جو آپ کے تو 10% نمبر ہوتے پھر کیا کریں گے لوگ؟ ویسے بلڈنگ آپ نے بنا لیا، بلڈنگ گر جائے، آپ کہتے جو آپ کے 10% نمبر ہوتے. ہاں جی. تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ آپ سارے کام ٹھیک کریں آخر تک. تو ٹھیک ہے جی، لاجیکل آ گیا. اگلی دفعہ دوسرے ٹرم میں سوال میں جو آپ کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے، بس طریقہ ٹھیک ہو، فل نمبر. تو میں پھر کیا، میں نے کہا حضرت اس دفعہ تو آپ نے جو آپ کو دیکھے ہی نہیں، کہ اس دفعہ میں آپ لوگ کے علم کو دیکھ رہا تھا، کہاں تک سمجھے آپ؟ ہاں جی، آپ آگے کام لے سکیں گے نا اس سے. اچھا ٹھیک ہے. اب تیسری دفعہ جو اس نے پیپر دیا تو اتنا لمبا پیپر تھا، کسی سے بھی پورا نہیں ہوا، اور مجھ سے بھی پورا نہیں ہوا. تو میں گیا ان کے پاس، پھر میں نے کہا سر آپ نے یہ پیپر جو ہمیں دیا تھا یہ آپ نے خود بھی سالو کیا تھا؟ ٹیچر سالو کرتے ہیں نا، دیکھتے ہیں نا کہ مطلب یہ کتنے دیر میں ہو سکتا ہے. آپ نے خود بھی سالو کیا تھا؟ ہاں. ہو سکتا تھا 3 گھنٹے میں نہیں. پھر آپ نے اتنا لمبا پیپر کیوں دیا؟ 2-3 گھنٹے میں نہیں ہو سکتا. تو فرمایا کہ میں آپ لوگوں کو ٹینشن میں ڈالنا چاہتا تھا کہ آپ ٹینشن میں آئے، اور میں دیکھوں کہ ٹینشن میں آپ لوگ کے حواس ٹھیک ہوتے ہیں نہیں ہو، آپ ٹینشن میں کام کر سکتے ہیں نہیں.
اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ ریاضت شاقہ ہے یا نہیں ہے؟ لیکن بمقصد ہے، بمقصد ہے، تو لہٰذا زندہ کا نہیں ہے۔ تو جو ریاضت شاقہ بمقصد ہو، جس کا کوئی مقصد ہو، جس سے آپ مفید نتائج نکال سکتے ہو اور وہ مطلوب نتائج ہوں، تو اس کو ہم زندہ کا نہیں کہتے، ٹھیک ہے نا؟ اور جو نتائج مطلوبہ کے برعکس، مطلب ویسے ہی کسی اور نیت کے ساتھ کیے جائیں، کوئی اور چیزیں مطلب جنو، تو وہ پھر ٹھیک نہیں۔ وہ مثال کے طور پر آپ اس میں ثواب سمجھیں، تو ثواب کے لیے تو دلیل ہونی چاہیے، اس کے لیے تو آپ کے پاس دلیل ہونا چاہیے، کیا ہے وہ مصنون طریقہ ہے یا نہیں ہے، ہاں جی، اس کے لیے آپ کے پاس دلیل ہونا چاہیے۔ تو ثواب کی نیت سے بھی نہیں کر سکتے آپ، کسی اور ناجائز نیت کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہی بات ہے کہ اس میں تفصیل ہے۔ دفتر اول مکتوب نمبر 72، مکتوب لے حضرت دوست محمد خواجہ جہاں رحمۃ اللہ علیہ۔ موضوع اس کا ہے ترک دنیا کا مفہوم۔ فرماتے ہیں دین اور دنیا کا جمع کرنا جمع ازداد کے قبیل میں سے، پس طالب آخرت کے لیے دنیا کا ترک کرنا ضروری ہے۔ اصول نمبر 1 کیا ہے؟ دین اور دنیا کا جمع کرنا جمع ازداد کے قبیل میں سے ہے، پس طالب آخرت کے لیے دنیا کا ترک کرنا ضروری ہے۔ اس مکتوب گرامی میں حضرت امام ربانی کو ضرور طالب آخرت کو ترک دنیا کی نصیحت فرمائے، چونکہ دنیا اور آخرت دو سوکنوں کی مانند ہے، لہذا ان کا جمع ہونا مشکل ہے۔ دانا آدمی وہ ہے جو دنیا پر دین اور آخرت کو ترجیح دے اور دنیا کو ترک کر دے، لیکن ترک کی 2 قسمیں ہیں، ترک حقیقی اور ترک حکمی۔ ترک حقیقی دشوار ہونے کے بنا پر ناچار ترک حکمی کو ہی اختیار کر لینا چاہیے۔ نشست و برخاست، خورد و نوش، مال و مویشی، معاشرہ معاملات اس دنیا امور میں شریعت مطہرہ اور سنت نبوی علیہ صاحب السلام کو مدنظر رکھنا ترک حکمی ہے۔ بہرحال جو چیز اللہ تعالیٰ کی ذات سے غافل کر دے وہ دنیا ہے۔ اس کا ترک صوفیہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی قرب کی سیڑھی ہے۔ اسلام میں بات پر اگر غور کیا تو معلوم ہو کہ ان میں بھی ترک کا پہلو موجود ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ترک دنیا کلی طور پر نہ ہو سکے تو ترک جزوی کو ہی اختیار کر لیا جائے۔ یعنی یہاں پر بالکل صاف صاف بات ہے کہ دنیا کو ترجیح نہیں دینا چاہیے۔ ترجیح کس کو دینا چاہیے؟ آخرت کو دینا چاہیے۔ لہٰذا وہ دنیا جو آخرت سے غافل کر دے وہ ممنوع ہے۔ وہ دنیا جو آخرت سے غافل کر دے وہ کیا ہے؟ وہ ممنوع ہے۔ وہ دنیا جو آخرت کے لیے استعمال ہو وہ تو ہے ہی آخرت کی بات، وہ جو آخرت سے غافل نہ کر دے تو وہ جائز میں آ جاتا ہے، وہ جائز میں آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اتنا کھانا پینا کہ آپ کی زندگی باقی رہے اور عبادت کر سکے، اتنی طاقت آپ میں ہو کہ عبادت کر سکے تو ضروری ہے۔ اس کا ترک تو ناجائز ہے، اس لیے کہتے ترک حقیقی نہیں، وہ تو ناجائز ہے، کیونکہ مطلب یہ کہ اگر بھوک ہڑتال کوئی کر لے مر جائے تو کیسے مرے گا؟ کیا موت ہوگی؟ حرام موت ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ترک حکمی تو ترک حقیقی تو بالکل نہیں ہے۔ تو ترک حکمی کیا چیز ہے؟ کہ آخرت کو ترجیح ہو، دنیا کو ترجیح نہ ہو۔ اب تب ترجیح نہ ہو تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی دنیا یا تو آخرت کے لیے استعمال ہو، جیسے ہم کھانا پینا اس لیے کر لے تاکہ ہم عبادت کر سکیں، زندہ رہ کر عبادت کر سکیں، طاقت میں ہو کہ عبادت کر سکے، تو اس کے لیے تو ضروری ہے۔ اور اگر بشاشت کے لیے آپ کچھ ایسی چیزیں بھی استعمال کر لے جو جائز ہوں اور پسندیدہ ہو دنیا کے لحاظ سے بھی، تو یہ جائز ہے، ناجائز نہیں۔ لیکن اگر ان چیزوں نے آپ کو مشغول کر دیا، آخرت سے غافل کر دیا، پھر نقصان دہ ہے، پھر نقصان دہ ہے، پھر اس سے بچنا چاہیے۔
مطلب یہ والی بات ہے۔ اب یہ ایک نازک مسئلہ ہے، اس لیے مشائخ ہی ہر ایک آدمی کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا ہو۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں مثال اپنے آپ کا دیتا ہوں۔ ہوا یہ کہ ہم نے سنا تھا، حدیث شریف میں بھی آپ سب حضرات جانتے ہوں گے کہ پکا گھر جو ہے وہ مومن کے اوپر بوجھ ہے، لہٰذا میں گھر بنانے میں بڑا مطلب ہوتا کہ میں کیسے بناؤں، مطلب ہوتا۔ حضرت سے پوچھا اپنے شیخ سے، میں نے کہا حضرت گھر بنانے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو میں آج کل گھر بنانا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر انسان کو ایک سوئی نہیں ہوتی۔ ہاں جی، تو اب مثال کے طور پر دیکھو نا، آپ نے گھر نہیں بنایا تو رہنا تو آپ نے ہے کہیں پر، تو اب یہ بات ہے کہ آپ آج رہ رہے ہیں اور کل وہ کہتے ہیں جی آپ نکل جائیں، اپنا سارا سامان اٹھا کے جو ہے نا، مطلب یہ کہ آپ دوسرے گھر تلاش کر رہے ہیں، اس میں کتنا وقت لگتا ہے، کتنی توانائی ضائع ہوتی ہے، اور کتنا مطلب انسان کو پریشانی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ادھر ٹھیک ہو اور پھر اس کے بعد مسئلہ ہو، تو ایک انسان کے سر کے اوپر ایک بوجھ۔ اسی وجہ سے جب تک میں نے اپنا گھر نہیں بنایا تھا، میں کالونی کے گھر میں رہتا تھا، کیونکہ وہاں سے مجھے کوئی نہیں نکال سکتا تھا۔ ہاں جی، میں نے کہا میں پنڈی میں اسلام آباد میں جا کر ذلیل خوار نہیں ہونا چاہتا کہ مجھے لوگ کہہ دیں کہ بھائی اب نکل جاؤ، ہم خود آ رہے ہیں، اکثر یہی کہتے ہیں نا کہ ہم خود آ رہے ہیں، تو بڑی پریشانی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے میں نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، جب حضرت نے اجازت دے دی اور بنا لیا گھر، تو پھر الحمدللہ پھر ادھر آ گیا۔ تو اب دیکھو، شیخ تھا تو مجھے فائدہ ہوا نا، اگر میرا شیخ نہ ہوتا تو اب میں علمی طور پر تو کنونس نہیں ہو سکتا تھا نا۔ یہی بات ہے کہ یہ جو فرق ہے نا، ایک لائن لگانا، یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ مشائخ کو اللہ جل شانہ نے جو کام دیا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تدریج کا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ بات مثال کے طور پر 20 عیوب ہیں اور آپ کو بتائے کہ آپ سارے عیوب مجھے بتا دو، آپ 20 عیوب آپ لکھ لیں، تو فرمائیں گے بھائی کہ علاج تو ایک وقت میں صرف ایک ایپ کا ہوگا، تو کیا 19 ختم ہو جائیں گے؟ اس نہیں، آپ کی نیت ہے 19 کو ختم کرنے کی، ایک سے شروع کر رہے ہیں آپ، تو سبحان اللہ، جیسے قرآن کا حفظ کرنا شروع کرتا ہے تو ابتدا میں تو تھوڑا ہی پڑھتا ہے، لیکن نیت اس کی پورے قرآن کے حفظ کی ہوتی ہے، تو تدریج کے ساتھ مطلب چلتا ہے تو قرآن حفظ بھی ہو جاتا ہے۔ ایک دن میں کوئی قرآن پاک حافظ کرنا چاہے گا تو کر سکے گا۔ تو اس طرح مطلب ہے کہ یعنی جس طرح دماغ میں ایک وقت میں وہ نہیں آ سکتا، اس طرح انسان کا نفس بھی تو ایک وقت میں فوری طور پر تو نہیں۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ مشقت کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں، یعنی تبانا آپ نہیں کر سکیں گے کیونکہ ابھی اصلاح نہیں ہو چکی ہوگی، لیکن مشقت کے ساتھ آپ کریں گے، یعنی اپنے اوپر مشقت ڈال کے آپ کریں گے وہ کام۔ تو اب یہ جو چیز ہے، مطلب مشائخ یہ طریقہ سکھا سکتے ہیں۔ تو جو عیوب ہیں ان کی جو اصلاح کا طریقہ ہے وہ مشائخ مطلب اس طریقے کرتے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ تدریج کے ساتھ وہ سب کام چلاتے ہیں۔ یہ ایک دن میں وہ نہیں ہوتے، جو ایک دن میں سارا کچھ ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں وہ اصل میں ناڑی ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا مطلب ہے کہ اس چیز سے واقف ہی نہیں۔ ہاں، لیکن یہ والی بات کہ کام تو کرنا ہے، صرف یہ والی بات ہے کہ وہ ابھی اصلاح چونکہ نہیں ہوتی تو آپ کے لیے وہ چیز تبھی نہیں ہوتی، آپ کو مشقت کے ساتھ کرنا ہوتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جس وقت وہ عیوب نکلتے جاتے تو وہ چیز آپ کے لیے تبھی ہوتی جائے گی، پھر آپ کو مشقت نہیں ہوگی، اور ماشاء اللہ وہ آپ جو ہے نا وہ کام آسانی کے ساتھ کر سکیں گے۔ یہی اصل میں مطلب ہے۔ دفتر اول مکتوب نمبر 73، مکتوب علیہ حضرت خلیج اللہ بن خلیج خان رحمۃ اللہ علیہ۔ موضوعات ہیں دنیا اور اہل دنیا کی مذمت، فضول مباحث سے اجتناب، عزیمت اور رخصت کا فرق، فکر آخرت۔ فرماتے ہیں اے فرزند، دنیا آزمائش اور ابتلا کا مقام ہے،
اس کے ظاہر کو قسم قسم باطل آرائشوں سے آراستہ اور مزین کیا گیا ہے. اس کی صورت کو موہوم خط و خال اور زلف و رخسار سے پیراستہ کیا گیا ہے. سبحان اللہ. یہ ایک حدیث شریف آپ سن لیں، اس سے میرے خیال میں غالباً اسی سے لیا گیا ہوگا. اس میں فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ پاک نے بلایا اور فرمایا جنت کی سیر کرو. اب جنت کی سیر کرتا رہا. جنت بہت وسیع جگہ ہے مطلب، اور جبرائیل علیہ السلام بہت سپیڈ سے ہوتے ہیں، چلتے ہیں، لیکن حیران ہو گئے کہ کون پورا کرے. تو آ کے اللہ پاک حاضر ہو گیا. تو اللہ پاک نے پوچھا کیا کہتے ہو؟ یہ بہت شاندار جگہ ہے، اور اس کے بارے میں سن کے تو سب لوگ چاہیں گے کہ اس میں آ جائیں. میرا خیال میں سب اس میں آ جائیں گے. اللہ پاک نے فرمایا اچھا. تو اس کے دروازے پر مشقت ہے اور ابتلاء اور پریشانی اور نعمت، یہ ساری چیزیں ڈال دیں. اب جاؤ. اب جب دیکھا تو انہوں نے کہا اللہ اب تو خطرہ ہے کہ شاید کوئی نہ جا سکے. ہاں جی. اور پھر دوزخ کے بارے میں فرمایا. تو دوزخ کیا سیر کیا. دوزخ میں جو ہولناکیاں دیکھی تو بڑے پریشان ہو گئے. تو اللہ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ تو ایسی جگہ ہے جو اس کے بارے میں سنے گا تو اس میں کوئی بھی نہیں آئے گا. میرے خیال میں اس میں کوئی نہیں آ سکے. اللہ پاک نے پھر اس کے اوپر جو مزے ہیں اور جو شہوات ہیں اور جو مختلف قسم کی خواہشات ہیں، وہ ساری چیزیں نفس کی خواہشات وہ ڈال دی. تو پھر جو ہے نا وہ آج کل دیکھو نا دنیا میں یہ ساری چیزیں جانتے ہوئے لوگ گناہ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. کیا ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ گناہ ہے؟ یہ جو رشوت لوگ لیتے ہیں کیا ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ناجائز ہے؟ جو سود کھاتے ہیں کیا ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ناجائز ہے؟ آپ حیران ہوں گے کہ ایسی عورتیں ہمارے گاؤں کے اندر جو سود لیتی تھی، وہ جو ہے نا وہ ٹوپیاں وہ جو ہے نا سیتی تھی. تو لوگوں نے کہا آپ کی کیا ضرورت ہے؟ بہت مالدار تھی اس مطلب. انہوں نے کہا کفن کے لیے ہم ذرا حلال پیسہ جمع کرنا چاہیے کہ ہمارا کفن حلال پیسے سے ہو. یعنی اپنے پیسوں کو حرام سمجھتی تھی. ہمارا کفن جو ہے نا حلال پیسے سے ہوتا. اب دیکھو تو جانتے ہیں، لیکن جان بوجھ کر مطلب اس سے منع نہیں ہو سکتے. وہ کیا چیز ہے؟ اس کی فوری طور پر جو مزے ہیں اس کی وجہ سے. یعنی اس وقت ہمارے پاکستان کا جو حال لوگوں نے کیا ہے مختلف، چاہے کوئی بھی ہو، کوئی ادارہ بھی ہو، ہر ادارے نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. ہاں جی. یعنی مردے کو بمبوڑنے میں کسی نے کسر نہیں چھوڑی. ہر ایک جو ہے نا مطلب ہے کہ اس کو بمبوڑ رہا ہے اور خوب پتہ ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں لیکن چھوڑ نہیں رہا. ہاں جی. تو یہ بات ہے. سطور بالے میں حضرت امام ربانی کو دنیا کی مزامت بیان فرما رہے ہیں. دراصل دنیا میں آرائش و زیبائش و حلاوت و طراعت کی وجہ سے بڑی لذیذ اور دلکش ہے. اس کا ظاہر سراب اور خواب کی مانند ہے مگر اس کا باطن خراب اور پرمژدہ ہے، اس لیے اس پر فریفتہ شخص سرزردہ اور فریب خوردہ ہے. دنیا حق تعالیٰ کی نہایت ناپسندیدہ اور مغضوبہ ہے. غالباً یہ وجہ ہے کہ اس کی محبت ہر گناہ کی بنیاد اس کا خاصگار لعنت و پٹگار کا حقدار ہے. جیسے کہ ارشاد نبی ہے الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ سے واضح ہے. دنیا ایسے مردار ہے جو بظاہر تو بڑا خوشبودار ہے مگر حقیقت میں نہایت بدبودار ہے، اس لیے اس کے طالب کو کتا فرمایا گیا ہے. جیسے کہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے الدنیا جیفۃ و طالبھا کلاب. دنیا مردار ہے، اس کے جب طلب کرنے والے ہیں کتے ہیں. دنیا اس محلے کو منقش اژدہا کی مانند ہے جس کے ظاہر کا کوئی تریاق نہیں، لحاظ دنیا کی رفتار سے بچنے دانائی و عقلمندی ہے. ظاہری ماری منقش قاتلس باشد ازوے دور کے ہر کے عاقلس. یعنی اس ناسام جو منقش ہے یہ اس کا جو زہر ہے وہ قاتل ہے، اور جو بھی عقل مند ہوگا وہ اس کو قریب نہیں جائے گا. دنیا اور آخرت کے درمیان بعد المشرقین ہے. جتنا ایک اور قریب جاؤ اتنے دوسرے سے دور ہوتے جاؤ. یہ تو متضاد چیزیں، لہٰذا اس کا اجتماع مشکل ہے، اس لیے اس کو جمع کرنے والا دیوانہ ہے. ہم خدا خواہی و ہم دیوائیں دنیائے دون این خیال استو محال استو جنون.
یہ بات ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دنیا جب اکٹھی ہو جائے تو جیت دنیا کی ہوتی ہے، کیونکہ عاجلہ ہے. عاجلہ کی طرف زیادہ لوگ جاتے ہیں. اسکولوں میں جو کہتے ہیں اسلامی اسکول ہیں، بڑے زبردست قسم کا وہ اسلامی اسکول، یہ جب اندر جائے پتہ چلتا ہے تو سارے انگریزی نظام. تو آپ کہتے جی کہ یہ کیا ہے؟ آپ نے تو کہا اسلامی اسکول. کیا کہتے ہیں مفتی صاحب؟ ہاں، یہ دنیا کا حسین امتزاج، نفس کے لیے حسین امتزاج ہے نا، اللہ کے لیے تو نہیں ہے. ہاں جی. اچھا، واضح ہے کہ جو چیز حق تعالیٰ سے دور اس کی یاد سے غافل کر دے وہی دنیا ہے. دنیاوی امور میں مصروفیت کے باوجود جس سالک کا دل خدا کی یاد سے ایک لمحہ بھی غافل نہ ہو، بلکہ ہر وقت حق تعالیٰ کے ساتھ قرب و میت کیفیت سے سرشار ہے. خواجگاہ نقشبند کو صورت حال کی اس کیفیت کو خلوت در انجمن سے تعبیر فرماتے ہیں. میرے خیال میں 8:02 ہو گئے تو یہ کافی ہے. اللہ جل شانہ ہم سب کو جو مذموم دنیا ہے اس سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا